يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله العظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى سبق پڑھے محمد والے اسی کو ونفسی بتقوی اللہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پھر آپ سامعین کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم آپ کی اطاعت عبادات و صیام و قیام و افطار کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے دن گزرے ہیں پروردگار عالم ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں صغیرہ ہوں یا کبیرہ ان سے درگزر فرمائے، ان کو معاف فرمائے، اور آئندہ کے جو دن باقی ہے پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے ان بقیہ ایام میں اس کے فیوزات ماہ مبارک رمضان کے فیوزات سے بہرہ مند ہو سکے۔ عزیزان محترم، ایک حدیث اسی رمضان کے حوالے سے اور پھر کل کی مناسبت سے کہ کل 10 ماہ رمضان کو جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت کا دن ہے، اس حوالے سے کچھ مطالبہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان غفر لمن صامہ وَيُعْتِقُ اللَّهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهُ أَلْفَ عَتِيقٍ مِّنَ النَّارِ۔ چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ اس کے روزے داروں کو بخش دیتا ہے۔ جس ماہ میں ہم واقعی اس کی ذرا فضیلت کو ملاحظہ فرمائیں، بہت ہی بابرکت رحمت اور مغفرت والا مہینہ ہے، اس سے غافل نہ ہونا، اس سے غفلت اختیار نہ کرنا، اس کا لمحہ لمحہ عبادت، اس کا سانس لینا عبادت، اس میں سو جانا بھی عبادت، اس میں ہر چیز عبادت ہے۔ روزہ رکھ کر انسان اگر اس کو انجام دے، بس اتنی بڑی فضیلت فرمایا جب پہلی رات آتی ہے ماہ مبارک رمضان کی غفر لمن صامہ
وَيُعْتِقُ اللَّهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهُ أَلْفَ أَتِيكَ مِنَ النَّارِ، اور پھر ہر رات پروردگار عالم ایک ایک ہزار لوگوں کو آتش جہنم سے نجات دیتا ہے. ایک ایک ہزار 10 لاکھ. ہر رات اس ماہ مبارک کی رات کو پروردگار عالم 10 لاکھ افراد کو آتش جہنم سے نجات دیتا ہے. پھر فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْجُمْعَةِ، اور جب یہ ایام گزرتے جب شب جمعہ آتی ہے آتَكَ فِيهَا أَلْفَ أَتِيكًا كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ. باقی ایام کو چھوڑ کر جب شب جمعہ آتی ہے پھر پروردگار عالم اس فقط ایک رات کو ایک ایک ہزار کوئی 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جو مستحق کے عذاب ہو چکے ہوتے ہیں، جن پہ عذاب آنا ہوتا ہے، جو جہنمی ہو چکے ہوتے ہیں. پروردگار عالم اس ماہ مبارک کی برکت سے انہیں آتش جہنم سے نجات دیتا ہے. فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ، اور جب ماہ مبارک رمضان کی آخری رات آتی ہے فرمایا آتَكَ فِيهَا بِعَدَدٍ مَا أُوتِكَ فِي جَمِيعِ شَهْرِ رَمَضَانَ. آخری رات کو اتنے بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے جتنے پورے ماہ مبارک رمضان میں آزاد کیے تھے. اب ذرا ملاحظہ فرماؤ کتنی بڑی فضیلت ہے، کس نعمت عظمیٰ سے ہمارا سروکار ہے، کس رحمت الہی سے، کس رحمت والے مہینے میں ہم واقع ہیں. اتنی بڑی رحمت، اتنا بڑا فضل ہے پروردگار کہ وہ لوگ جو جہنمی ہو چکے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، پروردگار عالم اس ماہ میں اتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے. بس اس کو ضائع نہ کریں، اس کی گھڑیاں، اس کے لمحات، اس کی راتیں، اس کے دن استفادہ کرنے کے دن ہیں. میں نے شاید پہلے جمعے کے خطبے میں عرض کیا تھا کہ ان راتوں کے اس ماہ مبارک رمضان کو باقی مہینوں کی طرح نہ گزارنا. پورا سال ہم 11 مہینے ہم گزار دیتے ہیں جیسے بھی گزارتے ہیں، اگرچہ وہ بھی مطلوب نہیں ہے کہ ویسے گزارے جائے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم 11 ماہ کو ویسے ہی ہم گزار دیتے ہیں جیسے ہماری روٹین ہے چلی آ رہی ہے، کم از کم اس ایک ماہ کو ایسے نہ گزارو. اس کے لمحات سے استفادہ ہونا چاہیے، اس کی گھڑیوں سے استفادہ ہونا چاہیے، اس کے دنوں سے استفادہ ہونا چاہیے، اس کی راتوں سے استفادہ ہونا چاہیے. جو کچھ خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا وہ سب جانتے، خطبہ موجود ہے، کتابوں موجود ہے، آپ پڑھے ذرا اس خطبے. لہذا عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ماہ کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو برکات اور رحمت الہیہ نازل ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس سے غافل نہ ہو جانا، کیونکہ ہمارے اعمال ہمیں پتہ ہے، جو ہم 11 مہینے کرتے رہتے ہیں، ہم سب جانتے، ہر بندہ اپنے آپ سے زیادہ واقف آگاہ ہے. بس بہترین فرصت تمہیں ملی ہے، بہترین فرصت ملی ہے. دیکھیں ایک آیت ہم نے شاید زندگی میں قرآن پرانا پڑھا ہو، چلے اس ماہ میں ایک آیت پڑھو پورے قرآن کا ثواب، ایک آیت پورے قرآن کا ثواب. ایک کھجور، آدھی کھجور، ایک کھجور سے آپ کسی مومن کا روزہ افطار کو تو کتنا بڑا اس کا اجر و ثواب ہے. بس عزیزان محترم، دوسری بات جو بہرحال اس میں جانا نہیں چاہتا، پھر اپنے موضوع سے نکل جاؤں گا انشاءاللہ، کبھی پھر موقع ملے گا. کل کی جو مناسبت ہے وہ جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت کا دن ہے، اور وہ ہستی کہ جس کی وفات پہ پیغمبر گرامی اسلام بڑے غمگین ہوئے. دو ہستیاں تاریخ اسلام میں ایسی گزری ہیں مظلوم، نہ ان کی اتنی زیادہ کوئی ہسٹری ہمیں معلوم ہے، حالات کی واقعات ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اسلام کی ترویج اور اسلام کی تبلیغ میں ان کا رول بہت زیادہ ہے.
ان کا کردار بہت زیادہ ہے. لیکن آج نہ ہم نے متاسفانہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، نہ اس مکتب تشیع کی طرف سے زیادہ اتنا کام ہوا ہے، اور نہ ہی باقی تو ویسے ہی دشمنی پہ اتر آئے تھے. مکتب تشیع میں بھی اتنا جناب خدیجہ پہ کام نہیں. چند ہستیاں ایسی ہیں جنہیں محمل چھوڑ دیا گیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ دشمن نے آ کر ایسی روایات گھڑ لی کہ جناب خدیجہ کے بارے میں ایسی روایات، کچھ 40 سالہ خاتون بیوہ جس کے پہلے 2 شوہر تھے، ایسی روایات. اور پھر جناب ابو طالب کے بارے میں یہاں تک مسلمان پہنچ گئے کہ نعوذ باللہ ابو طالب مشرک تھے. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ ہم نے، علماء نے ان ہستیوں پہ فوکس کرنا جب چھوڑا ہے، دشمن نے وہ باغ اپنے ہاتھ میں لے لیا، جیسا چاہا اس کو پیش کر دیا تاریخ. ورنہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں ان ہستیوں کا جو کردار تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام ان 2 ہستیوں کی وجہ سے پورے سال کو 3 دن نہیں، معمولاً ہم کوئی ہستی فوت ہو جائے، کوئی بڑا آدمی فوت ہو جائے، 3 دن کا سوگ اعلان کرتے، پورے ملک میں 3 دن کا سوگ ہوتے. پیغمبر گرامی اسلام ان 2 ہستیوں کی وفات پہ عام الحزن کی تعبیر ہے. پورا سال پیغمبر سوگ کا اعلان کر رہے ہیں، پورا سال. بس جناب ابو طالب بھی مظلوم، ان کو بھی دشمنوں نے اپنی مرضی کے مطابق حدیثیں گڑھی، کیونکہ جب ہماری طرف سے کچھ نہیں تھا، دشمن تو آزاد تھا. اس نے جناب ابو طالب پر تہمتیں لگائیں، یہاں تک کہ دیکھو امام کاظم علیہ السلام کی روایت ہے. فقط ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں. راوی نے سوال کیا جناب، بس بات ضمناً آ گئی ہے تو میں جناب ابو طالب کی بات کرتا چلوں. دیکھو مظلوم کیسے واقع ہوئے. راوی نے سوال کیا 7ویں امام سے کہ مولا کیا ابو طالب پیغمبر پر حجت تھے؟ ملاحظہ کرنا تھا، کیا ابو طالب پیغمبر پر حجت تھے؟ راوی کے سوال کا لہجہ یہ بتاتا ہے کہ وہ اس چیز کو مانتا تھا کہ ابو طالب باقی لوگوں پہ تو حجت ہیں. جی جب پیغمبر کا کہا کہ کیا پیغمبر پہ حجت تھے، اس سوال سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذہن میں تھا، وہ یہ مانتا تھا کہ ابو طالب باقی لوگوں پہ حجت ہیں، کیا پیغمبر پہ بھی حجت ہیں یا نہیں؟ امام نے فرمایا نہیں، پیغمبر پہ حجت نہیں تھی. لَكِنَّهُ كَانَ مُسْتَعْدًا لِلْوَصَايَا فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ. لیکن ابو طالب جناب ابراہیم کے وصیوں میں سے ایک وصی تھے، اور ان کے پاس وہ جو انبیاء کی امانتیں تھیں وہ پیغمبر گرامی اسلام کو لوٹائی انہوں نے. امانتیں کس کو دی جاتی؟ ہر نبی اپنے وصی کو امانتیں سپورٹ کرتا ہے، نبوت کی امانتیں، ودائے نبوت. بس جناب ابو طالب وصی تھے جناب ابراہیم، جو دین ابراہیم مکہ میں اس وقت موجود تھا، اور وصی حجت خدا تھے باقی لوگوں پر. لیکن کیونکہ کام نہیں ہوا، دشمن نے قلم اپنے ہاتھ میں لیا، جو جی آیا دل میں آیا اس کو لکھا، جو جی میں آیا اس کو لکھا. اور یہاں تک کہ نعوذ باللہ کافر تک کہنا لکھنا شروع کر دیا. جبکہ اس لیے یہ کچھ ہستیاں اسی طرح جناب خدیجہ کے بارے میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کے عالم غربت میں، دیکھو پیغمبر کی جب مدینہ میں جا کر نبوت قائم، حکومت قائم ہو گئی، اصحاب گرد جمع ہو گئے، پھر ایمان لے کے آنا آسان ہے، پھر پیغمبر کی بیویاں بننا آسان ہے. اس لمحہ پیغمبر کے لیے کا رشتہ بھیجنا اور پھر پیغمبر کے ساتھ تعاون کرنا، جب پیغمبر انتہائی عالم غربت میں تھے اور کفار مکہ پیغمبر کو اذیتیں پہنچانے میں ایک کیے ہوئے تھے. اس لمحہ اس وقت پہ جناب خدیجہ نے جناب پیغمبر گرامی اسلام پہ ایمان لائی. سب سے پہلے خواتین میں سے سب سے پہلے جس عورت نے پیغمبر پہ ایمان لایا جناب خدیجہ تھی. اچھا فقط خالی ایمان نہیں تھا، ایک دفعہ ہوتا ہے ایمان لائیں، ایمان نہیں تھا خالی، اپنی جتنی دولت تھی، آپ نے پڑھا تاریخ میں، دولت مند ترین خاتون
مکہ کی دولت مند ترین خاتون ساری دولت پیغمبر کے قدموں میں نشاور کر تھی. بات اصل یہ ہے پہلا ایمان لائے بڑے بڑے لوگ دیکھیں نا، مظلوم یہ تھی، بڑے اور ہستیوں کے بڑے ہمیں ملتا ہے کہ فلاں نے اتنا مال کا ہے خدا میں خرچ کر دیا، فلاں نے اتنا مال خرچ کر دیا. جناب خدیجہ کے بارے میں کہیں نہیں ملتا. کیوں؟ دشمنی کی بنیاد پر. ویلا جو کام، جو کردار پیغمبر اکرامی اسلام کے دین کی تبلیغ کے لیے جناب خدیجہ کا ہے، خود پیغمبر فرماتے ہیں ما نفعنی مال مثل مال خدیجہ، جتنا خدیجہ کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا کسی مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا. لیکن کیا ہوا؟ تاریخ نے الٹ کر کے پیش کر دیا ہمارے سامنے. بس عزیزان محترم، پورے کا پورا مال پیغمبر کی خدمت میں دے دیا، اور پھر دیکھو بڑی ناز و نعمت سے، جس کے پاس مال و دولت ہو، غلام ہو، نوکر ہو، چاکر ہو، ہر قسم کی سہولت موجود ہو، سارا مال پیغمبر کے قدموں میں نچھاور کر کے شیب ابی طالب میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہی ہے جناب خدیجہ. علماء بیان کرتے ہیں کہ تاریخ میں ایک مرتبہ بھی جناب خدیجہ نے نہیں پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو بڑی ناز و نعمت میں رہتی تھی. یہ معمولاً ہے نا، یہ خواتین جب ان کو کوئی مشکل وقت آتا ہے تو یاد کرتی ہے، اپنے شوہر کو جتلاتی ہیں ہم بڑے ناز و نعمت میں تھی، تمہارے گھر آ کر ہمیں بھوک و پیاس برداشت کرنا پڑی ہے. تاریخ کہتے ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ نے کبھی بھی ایک جملہ جناب پیغمبر اکرامی اسلام کو نہیں کہا، سارا مال دے دیا. خود شیب ابی طالب میں، اور پیغمبر اکرامی اسلام کیونکہ نیا نیا اسلام تھا، غریب لوگ، آزاد غلام لوگ، ان کو آزاد کرنا، یا جو غریب لوگ تھے بڑے لوگوں سے قرض لیے ہوئے تھے، ان سارے قرضوں کو ادا کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا کس کے ذریعے؟ جناب خدیجہ کے مال کے ذریعے. کہ یہاں تک کہ اتنا یہ کام پسند آیا پروردگار عالم کو کہ جناب خدیجہ کے مال کو خرچ کرنے کی نسبت خدا اپنی طرف دے رہا ہے. وہ ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے اللہ نے جناب خدیجہ کی دولت اور ثروت کے ذریعے پیغمبر کو بے نیاز کر دیا تھا. اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے. فَأَغْنَىٰ یعنی میں نے آپ کو بے نیاز کیا ہے. کس کے ذریعے؟ دولت خدیجہ کے ذریعے. مال و دولت خدیجہ، اتنا بڑا مقام جناب خدیجہ کا. اور پھر جو ہم تک تاریخ پہنچی ہے اور اتنا مشہور بلکہ ہو گیا کہ جناب خدیجہ کی عمر جو تھی وہ 40 سال تھی، بیوہ تھی. اس پہ تھوڑا اشارہ کرتا ہوں. دیکھیں بعثت سے 15 سال پہلے، بعثت سے 15 سال پہلے جناب خدیجہ کی شادی ہوئی ہے پیغمبر اکرامی اسلام سے. اچھا اس وقت اگر یہ روایت 40 سال والی روایت لی جائے تو جب پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں اس وقت جناب خدیجہ کی عمر بنتی ہے 55 سال. 40 سال پہلے کی عمر، پھر بعثت کے 15 سال پہلے جناب ختمی مرتبہ سے ازدواج اور شادی، 15 سال بعد جب پیغمبر مبعوث برسالت ہوئے ہیں جناب خدیجہ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 40 کو 15 سے جمع کرے 55 سال. اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت جو تاریخ کے مطابق 5 بعثت ہے، 5 بعثت کے 5ویں سال ہے. 60 سال کی عمر ہوگی جناب خدیجہ کی. جی 55 سال پہلے، 5 سال بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. میں نہیں کہتا یہ محال ہے، محال کی بات نہیں کر رہا، ناممکن کی بات نہیں کر رہا، لیکن بعید ہے 60 سال کی عمر میں جناب خدیجہ کے ہاں جناب فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی ہو. اچھا اس کا مطلب ہے اس میں کوئی مشکل ہے؟ یہ عمر جو بیان کی جاتی ہے یہ عمر کیوں ہے؟ یہ بعض بیویوں کی شان کو بڑھانے کے لیے جناب خدیجہ کی شان کو کم کیا گیا ہے. یہ تاریخ کا ظلم ہے.
اور پھر کہا جاتا ہے ان کے 2 شوہر تھے، اتنی بڑی مالدار خاتون، ثروت مند خاتون، اور شوہر وہ ہیں کہ جن میں جو اصلا مشہور ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جب جناب خدیجہ نے پیغمبر گرامی اسلام سے شادی کی ہے، مکے کی قریش کی عورتیں جناب خدیجہ سے ناراض ہو گئی، تانے دیتی تھی کہ بھائی آپ نے عبداللہ کے یتیم سے شادی کر لی ہے جس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے، تانے دیتی تھی، ناراض ہوں گی، بائی کاٹ کر دیا جناب خدیجہ کا۔ انہی عورتوں سے سوال یہ کہ جب اگر پہلے 2 شادیاں کر چکی تھیں وہ بھی ایک غیر معروف بندو سے، اس وقت یہ مکے کی عورتیں کہاں تھیں؟ جی اس وقت بھی ان کا اعتراض بننا چاہیے تھا، اس وقت خاموش ہیں۔ پر اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ہم تک جو تاریخ پہنچی ہے یہ 40 سال والی، یہ من گھڑت ہے۔ علماء نے آج تحقیق سے ثابت کیا ہے، علامہ مرتضیٰ اپنی کتاب میں مثل لکھتے ہیں، تحقیق ہے ثابت جناب خدیجۃ الکبریٰ کی پیغمبر کے ساتھ شادی کے وقت جو عمر تھی 28 سال تھی اور کنواری تھی۔ بس یہ ظلم ہے، یہ تاریخ کا ظلم ہے جو ان ہستیوں پہ ہوا ہے، اور ادھر سے ہماری طرف سے کوتاہیاں بھی اس میں آپ شامل کی جا سکتی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا وہ مقام و منزلت تھا کہ ہر مقام پر پیغمبر کا ساتھ دیا ہے، ہر مقام پر، سخت سے سخت حالات میں۔ یہاں تک ملتا ہے کہ جب پیغمبر گرامی اسلام تبلیغ کرتے تھے لوگ پتھر مارتے تھے، اور پیغمبر لولہان ہو جاتے، زخمی ہو جاتے تھے، اور پھر گھر آنے کی بجائے غار حرا کی طرف چلے جاتے تھے۔ وہ ہے وہاں پہ پہاڑ ہے حرا والا جو مشرف ہوئے ہیں، مجھے تو نہیں پتا، لیکن کہتے ہیں کافی فاصلے پہ ہے اور بڑا کٹھن راستہ ہے۔ ادھر جناب خدیجہ کو جب پتہ چلتا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے، فوراً کچھ کھانے کا اہتمام کرتی، کچھ مرہم کا انتظام کرتی، پیغمبر کی خدمت میں جا کر پیغمبر کی خدمت کرتی، پیغمبر کی مرہم کرتی، پیغمبر کو دلداری دیتی تھی۔ اور وہی زوجہ آج مسلمانوں کے اندر ایک اس کی اہمیت نہیں ہے، اور بعد میں آنے والوں کی اہمیت شان کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کردار۔ اس وقت جناب خدیجہ نے پیغمبر کی نصرت اور مدد کی جب کوئی بھی نہیں تھا۔ اس وقت پیغمبر نے فرمایا تھا، خدیجہ کو جب کسی زوجہ نے کہا تھا کہ تم ہر وقت یا رسول اللہ آپ ہر وقت اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں، میں آپ کے لیے جوان ہوں۔ فرمایا خدیجہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی جب کوئی میری مدد کرنے کے لیے نہیں تھا۔ آپ ذرا ملاحظہ تو فرمائیں کہ عورتیں معمولاً اپنے مال و دولت سے زیادہ محبت کرتی ہیں، لیکن سارا مال پیغمبر کی خدمت میں دے دیا دین اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ اور یہی تربیت جناب خدیجہ کی تھی کہ جناب فاطمہ الزہرا کے بارے میں جب امیر المومنین سے پوچھا گیا، پیغمبر نے پوچھا یا علی، شادی کے بعد جب پوچھا یا علی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو کیسا پایا ہے؟ تربیت جناب خدیجہ اور وہ اثر تھا جناب خدیجہ کا۔ جناب فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، بابا جان، امیر المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ نعم العون فی طاعت اللہ، جس طرح جناب خدیجہ پیغمبر کی معاون اور مددگار تھی تبلیغ دین میں، جناب فاطمہ الزہرا بھی امیر المومنین کی اطاعت میں مددگار تھی۔ یہ کمال کہاں سے آیا تھا؟ اور مقام معظم راہبری کا یہ جملہ ہے، اگر جناب فاطمہ الزہرا 11 ائمہ کی ماں ہے، جناب خدیجہ 12 ائمہ کی ماں ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین چھوٹے تھے، پیغمبر گرامی اسلام اپنے گھر میں لے آئے تھے، اور اس گھر میں جہاں پہ جناب خدیجہ رہتی تھی، اور جناب خدیجہ اور پیغمبر گرامی اسلام نے مل کر امیر المومنین کو اپنے گھر میں رکھا ہے، تربیت کی ہے۔ بس ایک حساب سے وہ امیر المومنین کی ماں ٹھہری۔ بس جناب خدیجۃ الکبریٰ 12 ائمہ کی ماں بنتی ہے۔ آپ ذرا تاریخ میں اٹھا کے دیکھو، روایات میں
یا یہ جو زیارت نامے ہیں، ہر امام نے اپنی نسبت جناب خدیجہ پہ دینے سے فخر کیا ہے کہ ہم خدیجہ کے بیٹے ہیں، ہم خدیجہ الکبریٰ کے بیٹے ہیں۔ عزیزان محترم، بس اگر میں توجہ ذرا کرنا، اگر جناب خدیجہ کی زندگی کا خلاصہ کیا جائے ایک جملہ، جناب خدیجہ نے اپنی زندگی کا معاملہ خدا سے کر دیا تھا۔ یہ ساری زندگی وقف کر دی کس کے؟ خدا کے لیے۔ پوری زندگی کا خلاصہ یہ، کیونکہ سارا مال سب کچھ لٹا دیا۔ اسی لیے جب پیغمبر معراج سے واپس آ رہے تھے تو پیغمبر نے جبریل سے پوچھا، ہاں بھائی کوئی آپ کا کوئی کام ہے، کوئی مطالبہ؟ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، پروردگار عالم اور میرا سلام جناب خدیجہ کی خدمت میں پہنچانا۔ جی، معاملہ خدا کے ساتھ کیا ہے، خدا بھی اپنے بندوں کو فراموش نہیں کرتا۔ ایک اور روایت ہے، پروردگار عالم دن میں کئی مرتبہ اپنے فرشتوں کے سامنے جناب خدیجہ پر فخر و مباحات کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ کیوں؟ جناب خدیجہ نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا تھا۔ بس عزیزان، ان ایام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان ہستیوں کی سیرت، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ ہمارے لیے جو چیزیں ان کے لیے نمونہ عمل بن سکتی ہیں، ان سے استفادہ کیا جائے، ان پہ عمل کیا جائے اور ان جیسی زندگی گزاری جائے۔ پروردگار عالم ہمیں سیرت معصومین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔